السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی سے درخواست ہے، سبھی سے گزارش ہے، مہربانی کر کے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے۔ آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا، یہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، جاننے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں، اس لیے فرمایا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا مقتضا یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالم کون ہے، ساری دنیا میں زیادہ جاننے والا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، پکڑ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے، آپ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جب وہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو مجھے ان سے استفادہ کے لیے سفر کرنا چاہیے، ان سے علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ اس لیے عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلا دیا جائے، وہ کہاں رہتا ہے، کس جگہ میں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی جنبل اپنی ساتھ اپنی بیگ میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو۔ جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آ گئی اور بیگ سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستہ سے مچھلی دریا میں گئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات سفر کا مزید کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا، دوست سے کہا، خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر سے کافی تھکان ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقضائے الہی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تھکان بھی محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقہ سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا، یعنی منزل مقصود وہی تھا جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستہ سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تالے ہوئے لیٹا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس حال میں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھلا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہے تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی۔ ان لوگوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرایہ اور اجرت کے کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا، ہم نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائے؟ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا، اور دوسرا بطور شرط کے، اور تیسرا قصداً اسی اسنا میں۔ اگر چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا، لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے برا ہی گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ معاملہ پہلے معاملہ سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنی ساتھ سے الگ کر دیجئے، آپ میری طرف سے عذر کی حد پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمان چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یعنی اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے
ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا کر کہا، کشتی کو اس لیے توڑا، کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا، اور جس لڑکا کو قتل کیا اس کی حقیقت ہے اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی۔ والدین اس کے نیک اور صالح تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہمیں خطرہ تھا یہ لڑکا بڑا ہو کر ان صالح ماں باپ کو ستائے گا، اور دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیوار یتیم بچوں کے لیے زیر دیوار دفن تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے والدین نیک اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے